एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। आपने यकीनन प्रेसर सुन लिया होगा वफाकी वज़ीर इत्तलात का, उनकी जानिब से जिन इक़दामात की बात की गई है। क्या समझते हैं आपके दो बड़े रिलीफ्स के बाद हुकूमत का इस तरह बड़े फैसलों के साथ सामने आना ये एक दूबदू होने के मुतरादिफ है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें जो डोमिनेंट एलिमेंट है वो शायद हम उसको इग्नोर भी कर जाते हैं, वो ये कि हुकूमत तो इसके अंदर एक एंटिटी के तौर पर चले मौजूद है, लेकिन जो असल मामला या असल लड़ाई है वो पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अब जो फैसला आज किया गया है, हुकूमत की ज़ाहिरी तौर पर एक आपको शक्ल नजर आ रही है उसमें, लेकिन वो फैसला हुकूमत और रियासत का ज्यादा है। यानी हुकूमत उसके अंदर एक पार्टी जरूर है, लेकिन ये फैसला यकीनी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से किया गया है और उसके साथ हुकूमत भी शामिल है। हुकूमत का ने अग्रीमेंट किया है उस फैसले के साथ। लेकिन इशू ये है कि यहाँ मामला चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हो या आर्टिकल 6 लगाना है, आपने उसकी कार्रवाई इनिशिएट करनी है, इसका तरीकाकार बड़ा सादा है। लेकिन मसला ये है कि दोनों चीजें इवेंचुअली लैंड करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त ये मैटर ही नहीं करता कि बाकी हुकूमत के साथ जो उसके इत्तेहादी हैं वो क्या करेंगे। मुत्तहिदा वही करेगी जो उसे करने के लिए कहा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही करने का इरादा रखती है जो उसे कहा जाएगा। इस डिस्पेंसेशन के अंदर इस वक्त ना की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमती हलकों से कोई डिसेंट सामने आएगा। हाँ, इसे अफसोसनाक करार दिया जाएगा। शोकेस स्टेटमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं वो जरूर दे दी जाएंगी, अभी नहीं तो चले हफ्ते डेढ़ बाद। फिर ये दुरुस्त नहीं है, सियासी जमातों का सियासी माहौल के अंदर पाबंदियां लगना, ये शायद हौसला अफजा नहीं है जमहूरी निज़ाम के लिए। लेकिन कम अज कम उसके ऊपर जो एक ब्रॉडर कंसेंसस है उसको ना सिर्फ अचीव किया जा चुका है, बल्कि उसके लिए एक टेसिट अप्रूवल हर एक किसी की है। क्योंकि इस वक्त इस निज़ाम के अंदर एक चीज जो कि नापैद है वो है डिसेंट। आप डिसेंट नहीं कर सकते, और अगर डिसेंट करते हैं तो फिर आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन सामने रखनी पड़ेंगी। जिस तरह से सारा चीजें स्टिच अप हुई हैं, देखना ये है कि इसका अंजाम क्या निकलता है। क्योंकि अगर अंजाम इसका देखना होगा। मुनीफ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, एंकर पर्सन तजिया निगार है। जुनैरा साहिबा, जो हुकूमत ने इक़दामात के फैसले किए हैं, प्रेसर में बताया गया कि ये इक़दामात उठाने का फैसला हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत इन इक़दामात की अमली जामा पहनाने में कामयाब हो सकेगी? और अगर हो जाती है तो आइंदा सियासत पर रिप्रिकॉशंस इसके क्या होंगे? जब से सुप्रीम कोर्ट के दो ऊपर नीचे डिसीजंस आए हैं जिन्होंने रिलीफ दिया है पीटीआई को, उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत बिल्कुल बुखलाई हुई नजर आ रही है तो ये गलत नहीं होगा। अब इसमें दो ऑप्शंस थी उनके पास है मेरे ख्याल है। एवरी टाइम देयर इज अ सिचुएशन लाइक दिस जिसपे पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता है या कोई भी ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट देती है जिसको हुकूमत अपने लिए थ्रेट समझती है, उसमें हुकूमत के लिए दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वन, वो उस वक्त दोबारा ऑफर करें डायलॉग की। उनको कहना चाहिए हम रिस्पेक्ट करते हैं जो भी कोर्ट्स डिसीजन कर रही हैं, एंड कीपिंग दैट इन माइंड हम एक लेजिटिमेट पार्टी मानते हुए इनको डायलॉग की दावत देते हैं। उसके बाद बॉल चली जाती है पीटीआई के कोर्ट में, वो कैसे एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि वो जो अभी कर रहे हैं बिल्कुल बैलिस्टिक हो गए हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो दे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हमेशा सेकंड अपॉर्चुनिटी और सेकंड ऑप्शन पे जाती है, बैलिस्टिक होती है। जुनैरा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कामरान मुर्तज़ा सेनेटर JUIFA ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत के ये जो फैसले हैं, जो बड़े फैसले हैं, मैं उनकी पहले आपसे राय जानना चाहूँगा, कानूनी राय पहले जानना चाहूँगा, सियासी राय आपसे बाद में जानना चाहूँगा। पीटीआई पर पाबंदी लगाना क्या आसान होगा? चूँकि दहशत गर्दी के साथ टाई करके और 9 मई के हवाले देकर और इसराइल के हवाले देकर ये बात की जा रही है। और दूसरा जो अहम बात की जा रही है वो आइन के आर्टिकल को सबूताज करते हुए, आइन को सबूताज करते हुए असम्बलियाँ तोड़ने की जो इक़दाम किया गया था इमरान खान की गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है? दोनों
کام غلط ہیں. نہ تو پارٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے, وہ آرٹیکل 17 وائلیٹ ہو گیا ہے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور یہ فنڈامنٹل رائٹ آپ کسی صورت میں ان سے واپس نہیں لے سکتے. پاکستان کے خلاف یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے خلاف, اس کے نظریے کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ ان سے سیاسی اختلاف رکھ سکتے ہیں, میرا اپنا ان سے سیاسی اختلاف ہے, میں ان سے اپنا پروگرام ان سے اتفاق نہیں کرتا جو ان کا پروگرام ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پارٹی پہ پابندی لگائی جائے. اور اسی طرح سے آرٹیکل 6 جو ہے یہاں نہیں لگتا. آرٹیکل 6 جو ہے وہ طاقت کا استعمال جہاں پہ سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن ہو, تو یہاں پہ بھی وہ سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ غلط کیا جا رہا ہے, دونوں بات نہیں ہے آئین کے ریفرنس سے. تو کامران صاحب, اس طرح کے فیصلے کیے جانے جو 2 ریلیف ملے ہیں بیک ٹو بیک پی ٹی آئی کو, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آؤٹ آف فرسٹریشن حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے؟ دیکھیں, وہ جو ریلیف ملے ہیں اس پہ میرا اپنا بھی اختلاف موجود ہے. ایک اصولی جو میرا اختلاف ہے وہ 2 باتوں پہ ہے. ایک تو یہ کہ جنہوں نے ریلیف نہیں مانگا تھا آپ نے ان کو ریلیف دے دی, جنہوں نے ریلیف لینے کے لیے گئے تھے وہ ان کی پٹیشن ڈسمس ہے, اور پھر قانون میں 3 دن کا وقت ہے, آپ نے اٹھا کے ان کو 15 دن دے دیے. تو مطلب یہ میرے اختلافات اس پہ موجود ہے, اس فیصلے پہ میں تنقید کرتا ہوں, میں اس کو درست نہیں سمجھتا. مگر اس کے باوجود جو ہے اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو آپ کے پاس ریمیڈی ہے, آپ ریویو میں چلے جائیے. آپ کم از کم اس کا فیصلہ کر لیا گیا حکومت کی جانب سے. ہاں, آپ یہ 2 کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کامران صاحب, میرے ساتھ ہی موجود رہے گا. بطور راجپوت صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ آؤٹ آف فرسٹریشن حکومت یہ کام کر رہی ہے یا پھر بہت تحمل کے ساتھ سوچے سمجھے ایک پلان کے ساتھ یہ ساری جو پنڈورا باکس ایک نیا کھولا گیا ہے کہ یہ اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں ایک ایسی پارٹی جس نے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں؟ آؤٹ آف فرسٹریشن بھی ہے اور بے صبری بھی ہے, اور اس سے بھی بڑی یہ بات ہے کہ وہ اس سپورٹ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے جو پی ٹی آئی کو ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہے یا عوام سے ہے. دیکھیں, جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں, سائفر ہو یا 9 مئی کا کیسز ہو یا دیگر کیسز ہو جس میں پی ٹی آئی کے چھوٹے یا بڑے لیڈرز کو نامزد کیا گیا, اس میں چھوٹی اور بڑی عدالتوں سے کسی نہ کسی صورت میں ریلیف ملتا رہا ہے, چاہے وہ تھانہ کھنہ اسلام آباد کا ریلیف ہو یا وہ سائفر میں جو جج صاحب ہیں وہی کہہ دیں کہ اس سارے فیصلے کو ریوزٹ کریں, یا اس میں جان نہیں ہے, یا پروسیکیوشن خود کہہ دے کہ واقعی یہ کیس اسٹیبلش نہیں ہو رہا. تو یہ ساری عدلیہ کے نکات تھے جو کہ گورنمنٹ اپنے اوپر لے رہی ہے. اگر معاملات عدالت تک رہتے تو گورنمنٹ اس کو اس پہ رسپیکٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن گورنمنٹ اب عدلیہ میں ہی ہونے والی ڈیولپمنٹس کو کرٹیسائز کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت پاکستان ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کے فیصلوں, وہاں پہ ہونے والی آبزرویشن اور ریمارکس کو رسپیکٹ نہیں کر رہی. اور جو کرٹیسزم ہم پی ٹی آئی پہ کرتے تھے کہ جو فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, اور لیکن جو ان کے اگینسٹ جاتا ہے وہ اس پہ کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کا رویہ بھی وہی ہے. آن دی ادر ہینڈ اس وقت پاکستان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کسی مزید پولیٹیکل ٹرموائل میں جائیں, کیونکہ جتنے انٹرنیشنل کریڈیٹرز ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو مزید پیسے نہیں آئیں گے, چاہے وہ آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو, ایشین بینک ہو. آپ پلیز اٹھا کے ان کی رپورٹس پڑھیں. مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اس وقت پرائرٹیز کیا ہے, ان کے لیے عمران خان سردرد کیوں بن گئے ہیں. وہ حکومت ہے, حکومت کی طرح بہیو کیوں نہیں کرتے, وائی دے جسٹ کانٹ اسٹاپ بادرنگ عمران خان اینڈ ڈو دیئر ورک. چونکہ وہ عمران خان کو بادر بہت کر رہے ہیں تو اس لیے اب ان کو, اور بوکھلانا تو بہت چھوٹا لفظ ہے, مجھے لگتا ہے کہ دے آر جسٹ completely out of their mind and they're losing their respect at this. ٹھیک ہے, بطول صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا. زنیرہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. چونکہ نروز کی ایک جنگ چل رہی ہے اور 2 ریلیف ملے پی ٹی آئی کو, ان کا اسپرٹ ہائی ہوا اور حکومت ان کے اسپرٹ کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے نئی پٹاری کھول کر لے آئی ہے. تو یہ صورتحال ایک نروز کی صورتحال ہے, اعصاب کی جنگ ہے, اور جو اعصاب جو ان کے اسپرٹ ہائی ہوئے تھے اسے ڈاؤن کرنے کے لیے حکومت یہ سب کچھ لے کے آئی ہے. میرے خیال میں اسپرٹس اتنے میٹر نہیں کرتے جتنا یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم نے اتنی ڈیفینسو گورنمنٹ شاید آج تک نہیں دیکھی. میں پہلے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے سچویشن کو, وہ رسپونڈ نہیں کرتے, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور ریئیکٹ میں بھی ایکسٹریم پوزیشن پہ جاتے ہیں. آرٹیکل 6 ایک مذاق بن گیا ہمارے ملک میں, جو اٹھتا ہے کہتا ہے صدر پہ آرٹیکل 6 لگا دیں, الیکشن کمشنر پہ لگا دیں, ہر کوئی, میں اکراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس اگر آپ آلریڈی سمجھتے ہیں آپ کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے,
آپ لوگوں کو کوئی معاشی ریلیف بھی نہیں دے پا رہے, آپ پاپولر گورنمنٹ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں ہے, تو کم از کم اس طریقے سے ایک ایسی جماعت کو جس کے ساتھ آلریڈی ایک بڑی پبلک سپورٹ موجود ہے, اس کے ساتھ اتنی اوپن کنفرنٹیشن میں جانے کا کیا فائدہ ہے, الٹا آپ کو نقصان ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ اداروں کے لیول پہ دیکھ لیں, پہلے اٹ واز all about judiciary versus establishment. Now executive has stepped in. Executive بھی بیچ میں پارٹی بن کے آ گئی ہے. تو یہ سارے انسٹیٹیوشنز کا جو ٹکراؤ ہے, اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کا نقصان صرف ملک کو ہے. اور جتنی مرضی پبلک سپورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو, آپ اس کو اس طرح کے ایکشنز کے ساتھ چینج نہیں کر سکتے. بہتر ہوتا لوگوں کو ڈیلیور کرتے, کچھ اور چیزوں پہ توجہ دیتے, اگنور کرتے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری اور پی ٹی آئی کے درمیان چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. لیکن پارٹی بننے کا مقصد ہے کہ آپ ڈیفینسو ہیں اور آپ بہت کمزور فوٹنگ پہ ہیں.